بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے بات ہوئی تھی عقائد سے متعلق، عقائد کی ضرورت و اہمیت، اسی طرح شریعت کے بارے میں کہ شریعت کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد شریعت کے اجزاء کو سمجھایا گیا تھا کہ شریعت کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں، پھر ان میں ایک خاص جز اعتقادات کا بیان آیا تھا۔ اب ہم یہاں پر اعتقاد کی جو سب سے پہلی صورت ہے عقیدہ توحید، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید کیا ہوتی ہیں، ان کے کتنے اقسام ہیں، ہم ان پر آج بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اعتقادات میں سے جو سب سے اہم جز ہے وہ ہے عقیدہ توحید کے اعتقادات جتنے بھی ہیں ہر ایک پر مکمل یقین رکھنا، کسی طرح کا بھی شک و شبہ نہ کرنا فرض عین ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ لیکن ان میں جو سب سے اہم ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں توحید کے لفظی و اصطلاحی معنی۔ توحید کے لفظی معنی ہے وحد یوحد توحیدا، جس کے معنی ہے کسی شے کو ایک کرنا یا ایک ماننا، کسی شے کو ایک کرنا یا ایک ماننا، کسی کو ایک اور اکیلا ماننا، یہ توحید کے لفظی معنی ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے توحید کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کو اس کی ذات، صفات اور افعال میں یکتا ماننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ذات کے اعتبار سے بھی ایک ماننا کہ وہ تنہا ہے، ان کی جو بھی صفات ہے وہ ان کے ساتھ میں خاص ہے، ہم ان میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ افعال کے اعتبار سے بھی تنہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی چیز کے کرنے میں کسی اور کی حاجت و ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو خود کرتے ہیں، کسی مددگار کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، کسی ساجی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو تمام جہاں کا پالنہار ہے اسی کی عبادت کی جائے گی۔ اگر ہم کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو یہ خلاف عقل بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پالنہار وہ ہے، مالک وہ ہے، تو ہم اسی کی عبادت کریں گے، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں عقیدہ توحید کے اقسام سے متعلق کہ کتنی قسمیں ہیں۔ توحید کے 3 قسمیں ہیں۔ توحید کے کتنے اقسام ہیں؟ 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید فی الربوبیت، نمبر 2 توحید فی الالوہیت، اسی کو توحید فی العبادہ بھی کہتے ہیں، نمبر 3 توحید فی الاسماء والصفات۔ یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ اب ہم ہر ایک کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ توحید فی الربوبیت کا کیا مطلب ہے، توحید فی الالوہیت کا کیا مطلب ہے، اور توحید فی الاسماء والصفات کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے لیتے ہم توحید فی الربوبیت کو۔ توحید فی الربوبیہ اللہ تبارک و تعالی کو یکتا ماننا، کیا؟ اللہ تبارک و تعالی کو تنہا ماننا، اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کو تسلیم کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں، اس میں یکتا ہے، اس میں کسی کی بھی شرکت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بادشاہی میں یکتا ہے، یعنی اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا حقیقی وہ اللہ رب العزت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تمام کائنات کی بادشاہی اللہ رب العزت کی ہے، اور تدبیر میں
تدبیر میں یعنی ہر چیز کو جو ایک تدبیر سے کر رہے ہیں، اس نظام کو چلا رہے ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی یکتا ہے، کسی اور کی اللہ تبارک و تعالی کو حاجت نہیں ہے، کہ اس دنیا کی ہر چیز کا مالک حقیقی اور پالنہار صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ اس دنیا کے جو مالک حقیقی ہیں، اس دنیا کو جو چلانے والا ہے، جو تصرف کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العزت ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی شریک اس میں نہیں ہے۔ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی روزی روٹی کا مالک ہے، یعنی رازق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ وہی زندگی اور موت دینے والا ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، صرف وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ کائنات میں متصرف حقیقی یعنی اس جہاں کو چلانے والا بھی وہی ہے۔ وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، اس کا کوئی بھی ساجی و شریک نہیں، اور وہی تقدیر کا بھی مالک ہے۔ وہی کیا ہے؟ ہمارے اچھائی و برائی جو بھی ہمارے ساتھ میں ہوتی ہے، اچھی اور بری تقدیر کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہی ہے۔ یہ ہے توحید فی الربوبیت، یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مالک حقیقی ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید فی الربوبیت کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ توحید فی الربوبیت کہلاتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں توحید فی الالوہیت کی طرف۔ توحید فی الالوہیہ، اسی کا دوسرا نام بتایا تھا کہ اس کو توحید فی العبادہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم نے توحید فی الربوبیت کے اندر یہ تسلیم کر لیا کہ ہمارا مالک حقیقی و پالنہار، اس کائنات کی بادشاہی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے اس نظام کو چلانے میں، وہی متصرف حقیقی ہے، تو اب بات یہ آئی کہ بندہ عبادت کس کی کریں؟ توحید فی الالوہیت کے اندر یہی بتائی جا رہی ہے کہ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کر لیا تو عبادت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا ماننا پڑے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے ہیں عبادت کے اندر۔ توحید الوہیت کہتے ہیں عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کرنا، کسی کو بھی عبادت میں شریک نہ ٹھہرانا، اسی سے خوف کھانا، اسی سے امید لگانا، اسی پر توکل کرنا، اور صرف اسی سے دعا مانگنا، اور صرف اسی سے دعا مانگنا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی فرشتے کو، اور نہ کسی اور چیز کو عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہم کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، چاہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، جو تمام کائنات میں سب سے اشرف ہے، ہم ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شریک نہیں ٹھہرا سکتے ہیں۔ ہم ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شریک نہیں ٹھہرا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود متعین کر دیے ہیں، ہم ان حدود میں رہ کر ہی ہر چیز کو کر سکتے ہیں، کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کس اعتبار سے مانیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس اعتبار سے مانیں، فرشتوں کو کس اعتبار سے مانیں، اور دیگر چیزوں کو کس اعتبار سے مانیں۔ ہر چیز کی جو لمٹ ہے، جو حدود ہے، اس پر ہی رہ کر کام کرنا ہوگا، ورنہ پھر ہم حدود سے اگر نکل گئے تو گمراہیت کی طرف ہی جائیں گے۔ آگے بات آ رہی ہے کہ ورنہ یہود و نصارہ قیامت پر، حساب و جزا پر یقین رکھتے ہیں، وہ بھی مومن ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ بھی قیامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اسی طرح وہ بھی کہتے ہیں کہ میدان حشر میں جمع ہونا ہے، وہاں پہ حساب و کتاب ہونا ہے، ان چیزوں کا اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں دوسری چیزوں کو شریک کرتے ہیں عبادت کے اندر، عبادت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ چیزوں کے بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ کافر ہے، مومن سے خارج ہے۔ حالانکہ قرآن کریم شرک فی العبادہ ہی کی وجہ سے انہیں کافر قرار دیتا ہے، یعنی
قرآن کریم میں واضح طور پر کئی آیتوں میں آیا ہے کہ یہ کیا ہے، یہودی و نصارہ کیا ہیں، کافر ہیں، بلکہ بعض جگہ تو بدترین کافر تک کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں دوسری چیزوں کو عبادت کے اندر شریک کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں برابر اسی توحید کے اعادے کا حکم ہے، اور تقریباً 20 فرض واجب رکعتوں میں 40 مرتبہ اور سنت مؤکدہ میں 24 مرتبہ اس کو پڑھا جا رہا ہے، وہ اسی توحید الوہیت کی یاد دہانی کے لیے۔ یعنی ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں بار بار پڑھتے ہیں کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ توحید فی الالوہیہ کی یاد دہانی ہے کہ ہمیں بار بار یاد دلایا جا رہا ہے، بار بار یاد دلایا جا رہا ہے نمازوں کے اندر کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو توحید فی الالوہیہ کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے ہیں، کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے ہیں، یہی توحید فی الالوہیہ کہلاتی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں توحید فی الاسماء و صفات کی طرف، کہ توحید فی الاسماء و صفات سے کیا مراد ہے۔ توحید فی الاسماء و صفات اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کی شرکت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نہ کسی کی شرکت ہے، یعنی وہ تنہے تنہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں مخصوص ہے، ہم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جو صفات ہیں ان صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص ہیں، ان صفات کو ہم کسی اور کے ساتھ میں نہیں لگا سکتے ہیں، وہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اوصاف ہیں۔ وہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے، کائنات کے ذرہ ذرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی بھی چیز ان کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں موجود ہے۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ نیند کا آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، تھکاوٹ سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے۔ اسی کی مشیت و ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہی ہو سکتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہو رہی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، چاہے پوری کائنات زور لگا دے وہ چیز نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہ چاہے۔ وہی سب چیزوں کو خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز ان کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ سنتا بھی ہے، وہ عرش پر اپنی شایان شان مستوی ہے، جیسا کہ ایک آیت کے اندر آ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن کیسے ہیں، کیا ہے؟ وہ اپنی شایان شان ہے۔ قرآن کریم میں ثم استوى علی العرش آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اصل میں یہ متشابہات میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور اس کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ بس یہ یقین رکھنی چاہیے کہ یہ آیت برحق ہے، لیکن اس کی مراد کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، ہم انسانوں کو معلوم نہیں۔ وہ تمام اسماء حسنہ و صفات علیہ کا مالک ہے، کسی بھی صفت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کسی بھی صفت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہو گئی توحید کے اقسام ثلاثہ۔ سب سے پہلے توحید فی الربوبیہ،
پھر توحید فی الالوہیہ جس کو توحید فی العبادہ بھی کہتے ہیں، توحید فی الاسماء و صفات. ان تینوں کے اندر ایک مسلمان کے لیے یقین رکھنا ضروری ہے. ان تینوں میں کسی میں بھی اگر کوتاہی ہوئی تو ہم ایمان کے اندر نہیں رہیں گے بلکہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے. مان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی انسان کو شریک کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور شرک کیا ہے؟ ایمان کے منافی ہے. اگر شرک ہو تو وہاں پہ ایمان نہیں ہو سکتا ہے، اور جہاں پہ ایمان ہو وہاں پہ شرک نہیں ہو سکتا ہے. یہ واضح بات ہے. تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی کو شریک کرے تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب، افضل البشر، افضل الکائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنے کی اجازت نہیں دی، ان کو اپنے ساتھ میں کسی چیز کے اندر شریک ٹھہرانے کی اجازت نہیں دی، تو ہم کسی اور چیز کو کیسے شریک ٹھہرا سکتے ہیں؟ یہ ایک انسان کو سوچنی چاہیے کہ ہم کسی اور کو کیسے شریک ٹھہرا سکتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں، توحید کا عقیدہ رکھنا یہ اصل الاصول ہے، یعنی سب سے اہم جز ہے. توحید کا عقیدہ رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اسلام و ایمان کی اساس، جڑ، بنیاد توحید خالص ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ توحید فی الربوبیت اور توحید فی العبادہ اور توحید فی الصفات میں توحید کا عقیدہ رکھنا یہ اصل الاصول ہے، کہ ان تینوں پر ہی عقیدہ رکھنا ضروری ہے، فرض عین ہے. ان تینوں میں سے کسی میں بھی اگر کوتاہی ہوتی ہے، کسی میں بھی اگر ہمارا عقیدہ بگڑتا ہے تو پھر ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے، ایمان میں نہیں رہیں گے. اب ہم دلائل کی طرف چلتے ہیں. قرآن کریم میں توحید کے دلائل بالکل بھرے پڑے ہیں. ہم ان میں صرف 2 دلیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو اکثر ہم لوگ پڑھتے ہیں. سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ صورت ہمیں بتلاتی ہے کہ توحید کا عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. کیا کہا گیا اس کے اندر؟ کہ اللہ تبارک و تعالی یکتا ہے، احد تنہا ہے، اس کے ساتھ میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. صمد بے نیاز ہے. اللہ تبارک و تعالی کو کسی چیز کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی کی ضرورت و حاجت ہے. اللہ تبارک و تعالی کو ہماری ضرورت و حاجت نہیں ہے. آگے کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کے اولاد ہے، نہ ان سے کوئی اولاد ہے، اور نہ ان کا کوئی ہمسر ہے، اور نہ ان کا کوئی برابر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی بھی ہمسر نہیں، کوئی بھی ساجی نہیں، کوئی بھی برابر نہیں ہے. تو یہ صورت ہمیں بتلاتی ہے توحید کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا ہے. جب تنہا ہے تو ہم عبادت کس کی کریں؟ جب مالک وہی ہے تو ہم عبادت کس کی کریں؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب مالک وہی ہے تو عبادت بھی اسی کی ہوگی. سورہ بقرہ کے اندر ایک اور آیت ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی جس کی تم عبادت کرو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر صحابہ کرام کو بتلایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا معبود ہے. چنانچہ حدیث جبرائیل میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ. یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ تم ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کی وحدانیت پر، ان کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، ان کی کتابوں پر،
ان کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ جانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی اگر ایمان کے ساتھ میں کسی شخص کی موت واقع ہوتی ہے، وحدانیت پر ایمان رکھتے ہوئے کسی کی موت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ وہ ضرور بالضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کہ اگر ان کے اعمال برے ہوئے ہوں تو ان کے اعمال کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ پر موقوف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو سزا دیں، لیکن ایمان کی وجہ سے ان کو جنت ضرور نصیب ہوگی۔